بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر تمام طاقتیں افغانستان سے انخلا کر چکی ہیں، اور ہمارے جو خدشات تھے، ہم جو آپ کو بار بار بتاتے تھے کہ ایک دفعہ یہ افغانستان سے نکل جائیں، انہوں نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لینے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے تو ہم نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ اینٹنی بلنکن نے پاکستان کے خلاف کیا کہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے ان کو بھرپور جواب بھی ملا جو وہ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد آج یورپین یونین کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور پاکستان اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ یورپین یونین کا آج کا اجلاس صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں، امریکہ کے لیے بھی بہت برا رہا۔ امریکہ اب آئسولیٹ ہونے والا ہے، اور بالآخر اب امریکہ اس دنیا کی سپر پاور نہیں رہے گا۔ ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ آج یورپین یونین کے 27 ممالک کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یورپین یونین نے افغانیوں کے لیے مزید $10 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ امداد کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے افغانستان کے لیے، یہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین یونین نے اس اجلاس میں شمالی اتحاد کے لیڈر احمد مسعود کو دعوت دی تھی کہ وہ آ کر اس اجلاس میں خطاب کریں، اور یورپین یونین نے یہ بیان دیا ہے کہ پنجشیر میں جو فتح ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان کا اور ISI کا ہاتھ ہے۔ طالبان نے جو افغانستان پر قبضہ کیا ہے، اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا رہا، اور اگر پنجشیر میں پاکستان ایئر سٹرائکس نہ کرتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ افغان طالبان پنجشیر میں احمد مسعود یعنی شمالی اتحاد کو شکست دے سکتے۔ اصل میں ان کا پلان کیا تھا وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ بھارت، یورپ، امریکہ اور ایران بھی یہ چاہتے تھے کہ پنجشیر میں احمد مسعود اور امراللہ صالح مل کر ایک اپنی حکومت بنا لیں جنہیں پوری دنیا تسلیم کر لے گی، اور باقی جتنا بھی افغانستان ہوگا پوری دنیا کہے گی کہ وہاں پر طالبان کا قبضہ ہے، اور جو افغانستان کی حکومت ہے وہ صرف اور صرف پنجشیر میں محدود ہے، اور پھر پوری دنیا آہستہ آہستہ مل کر پنجشیر کو مضبوط کرتی جو افغانستان کی وہاں پہ حکومت ہوتی، اور وہاں پر پھر سے ایک بار امریکی جاسوس بھی جا کر بیٹھ جاتے، بھارتی جاسوس بھی وہاں پر موجود ہوتے، ایرانی جاسوس بھی ہوتے، اور یورپی ممالک کے جاسوس بھی وہاں پر خود کو محفوظ سمجھتے۔ پاکستان، چین اور روس بلا شبہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بار پھر یہ سب کچھ ہو۔ بڑی مشکل سے یہاں سے عالمی طاقتوں کو نکالا گیا ہے، تو پاکستان، چین اور روس یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بار پھر ساری طاقتیں آ کر یہاں پر بیٹھ جائیں۔ اب ہم مزید افغانستان میں بدامنی برداشت نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں بدامنی کی وجہ سے یہ خطہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، تو ریاست کے اندر ریاست بنانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یہ کوشش کریں کہ طالبان کے ساتھ آپ بات چیت کریں، انہیں ٹائم دیں جیسے کہ کل عمران خان نے کہا، اور افغانستان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں۔ ریاست کے اندر ریاست بنانے کا تو صاف مطلب ہے کہ اس خطے میں بدامنی ہو، خانہ جنگی ہو۔ تو پاکستان نے پنجشیر میں طالبان کی مدد تو نہیں کی، لیکن پاکستان، چین اور روس چاہتے یہی تھے کہ پنجشیر میں بھی طالبان کا قبضہ ہو جائے۔ اب امراللہ صالح اور اس کا جتنا بھی گروپ ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی بھارتی ہیں، انہوں نے بڑے ٹائم سے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے سینکشنز پاکستان کا، اور اس میں ان افغانیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، جن کو پاکستان نے ایک اچھی لائف دی، پناہ دی، وہ بھی سینکشنز لگانے کا مطالبہ کرتے رہے پاکستان پر۔ تو آج یورپین یونین میں پاکستان کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا کہ پاکستان کو جو خصوصی GST+ سٹیٹس دیا گیا ہے وہ پاکستان سے واپس لے لیا جائے۔ یہ بل ابھی تک منظور تو نہیں ہوا، لیکن ہو جائے گا کیونکہ سارے ووٹس پاکستان کے خلاف ہیں۔ اس سے پہلے جب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی طرف سے اسلام کی بے حرمتی کی گئی تھی، تب عمران خان نے فرانسیسی صدر کے خلاف بڑی بھرپور آواز اٹھائی تھی، تب بھی یورپین یونین میں یہی قرارداد پیش ہوئی تھی، لیکن ابھی تک وہ پاس اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے افغانستان سے نکلنا تھا، اور پاکستان نے ان کی مدد کرنی تھی، ان کو سیف ایگزٹ دینی تھی۔ اب وہ ہو چکا ہے تو اب یہ اپنی اصلیت دکھائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جانتا نہیں تھا، پاکستان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو اس سے نقصان نہیں ہوگا۔
پاکستان کو اس سے کافی نقصان بھی ہوگا، لیکن پاکستان اس سب کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ نقصان اس نقصان سے بہت کم ہے جو نقصان ہمیں افغانستان میں بھارت اور امریکہ کی موجودگی سے ہو رہا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوگی تو پاکستان کی معیشت سٹیبل ہوگی۔ دوسرا، افغانستان کو ہم سی پیک میں شامل کر لیں، یوریشین کنٹریز کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جائیں تو ہمیں پھر اس قسم کی امدادوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شاید تھوڑے وقت کے لیے ہمیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑے، لیکن آگے جا کر پاکستان کے مفادات میں ہے یہ سب۔ اب پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ تو شمالی اتحاد کو سپورٹ کرتے تھے، آپ تو افغان حکومت کو سپورٹ کرتے تھے، یورپ کرتا تھا، امریکہ کرتا تھا، بھارت کرتا تھا، ایران کرتا تھا، پھر بھی وہ افغان طالبان سے صرف اس وجہ سے ہار گئے کہ افغان طالبان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور بھارت سمیت جتنے بھی ممالک پاکستان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے طالبان نے پوری دنیا کو ہرا دیا ہے، ان ممالک کو چاہیے کہ آج کے بعد امریکہ کو نہیں، پاکستان کو سپر پاور مانے۔ اب یہ اجلاس پاکستان کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں رکھتا تھا، لیکن پاکستان سے زیادہ اس اجلاس سے امریکہ کو نقصان ہوا ہے۔ یورپین یونین کے 27 ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں امریکی بلاک سے نکل جانا چاہیے، اب ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ آج جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ایک امریکی فیصلے کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، اور آج جو ہمیں شکست ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 27 ممالک مل کر اپنی ایک فورس بنائیں، کیونکہ اب ہم مزید امریکی فوج پر یا نیٹو پر ریلائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی فوج بنانی ہوگی اور اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، نہ کہ ہمارے فیصلے واشنگٹن میں ہوں۔ اگر یہ ہو گیا تو امریکہ تو زیرو ہو جائے گا، اور اس سب کا کریڈٹ بھی پاکستان کو ہی جائے گا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔